تو جو ایسٹرائڈ بیلٹ ہے وہ پہلے سیارہ تھا. اب وہ یہ ایک مخلوق اس کو کہتے ہیں, وہ دوسری مخلوق کو سیٹرن کی مخلوق کو کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک مخلوق تھی, اور تیسری کو کہتے ہیں ہمیں بھی نہیں پتہ, 3 مخلوقیں آتی تھیں. ٹھیک ہے, ایک مخلوق جو تھی وہ ماسٹر ریس تھی, انہوں نے دوسرے پلانٹ پہ جا کے ایک اور ریس کو قابو کر کے ان کو غلام بنا کے دنیا میں نہیں, ہر جگہ پہ جہاں پہ وہ لائف کی سورس دیکھ رہے تھے وہاں پہ وہ کام کروا رہے تھے. اور ان کی جو شکل ہے, آئرونکلی جو ان کی شکل ہے, اسی شکل کے بت نیوزی لینڈ میں ابھی بھی پائے جاتے ہیں, ابوریجنل کے پاس, ایسکیموز کے پاس ابھی بھی پائے جاتے ہیں, سائبیریا اور منگولیا میں ابھی بھی پائے جاتے ہیں, اور مائنس کے پاس ہی پائے جاتے ہیں. سو اٹس ناٹ اے اسمال کوئنسیڈنس کہ آپ کہیں کہ یہ پوری کی پوری قومیں ابھی تک ایسے خداؤں کو پوجا کر رہی ہیں جس کا سر وہ پرندے کی شکل کا ہے, ٹھیک ہے, پیر اور ٹانگیں انسانوں کی ہیں, دھڑ میں تھوڑے سے پر بھی لگے ہوئے ہیں, اور ساتھ اس نے ایک بیگ بھی اٹھایا ہوا ہے. دس از اے ویری امپروبیبل تھنگ کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ اچانک ان لوگوں نے کوئی خواب دیکھا اور شیطان نے آ کے ان لوگوں کو وحی کی کہ میں شکل ایسی ہے. شیطان نے ایسی کوئی وحی نہیں کی, نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایسا ٹیکسٹ ہے, اور نہ ہی شیطان کی شکلیں ایسی بتائی جاتی ہیں, اور اگر بتائی بھی جاتی ہیں تو بتائیں لکھا ہوا کہاں ہے. یہ جو میں لکھا ہوا دکھا رہا ہوں اٹ میکس اے لاٹ مور سینس. اور حضرت نوح کی اور حضرت ادریس کی جو لائف سٹائل تھے وہ حدیث کے تھرو جو ہنٹس ہمیں ملتے ہیں کہ وہ جو آسمانوں کے اوپر اور دوسرے یونیورس کے پلانٹس کے اوپر جو ٹریول کر رہے تھے, وہ بہت کلیئرلی اٹ فٹس ان دیٹ ویری لاک لائک اے کی. سو آئی ایم ناٹ, اور یہ صرف سمیریا میں نہیں لکھا ہوا بائی دا وے, یہ بائبل میں بھی ایسے ہی لکھا ہوا ہے کہ وہ جائنٹس جو تھے, جن کو وہ جائنٹس کہتے ہیں, وہ بڑے سائز کے آدمی تھے, وہ بڑے سائز کی مخلوق تھی, اور انہوں نے آ کے پوری کی پوری طریقے سے ایک کالونی, ہیومن کالونی کو الاؤ کیا, یہاں تک کہ ہیومن کالونی کے اندر وہ پھر حضرت آدم کی اولاد میں سے تھے یا نہیں؟ یہ فرشتوں کی قوم میں سے, بائبل کہتی ہے فرشتوں کی قوم میں سے تھے, یہ فالن اینجلز کہتے ہیں ان کو. اور سمیرین کہتی ہے یہ تھی ہی کہیں اور کی مخلوق, وہ بھی ان کو بائی دا وے آسمانی مخلوق کہتے ہیں, وہ فرشتہ ہی سمجھ لیں اس کو آپ. سو ہمارے پاس جو ہاروت ماروت کا قصہ ہے نا, جس کے اوپر حضرت علی کی ڈائریکٹ حدیث ہے کہ ہاروت ماروت کا جو قصہ ہے وہ ادریس کے دور کا ہے. تو کیا یہ بھی ہاروت ماروت وہ فرشتے ہیں جو زمین پہ آئے ہوئے تھے, یاد رکھیے گا. یہ حضرت علی کی حدیث سے یہ اتنی بڑی چابی ہے جو کہ یہ سمیریا کو بائبل کو کنیکٹ کر دیتی ہے کہ واقعی ایسا کوئی معاملہ چل رہا تھا. ایک ہنٹ اس میں کیا یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ جو آرگومنٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اور فرشتوں کا ہوا تھا, اس میں فرشتوں نے کہا تھا کہ جو مخلوق آپ بنا رہے ہیں وہ زمین پہ خون خرابہ کرے گی, دم کا ورڈ ایگزیکٹلی بالکل ایسے ہی ہے. تو از دیر اے پاسبلٹی دیٹ وہ ریفر کرتے ہیں, اور جب ہم اس کی ایکسپلینیشن مانگتے ہیں تو اس کی کبھی بھی پراپر ایکسپلینیشن نہیں ملی. ہاؤ کم اینجلز نیو کہ وہ خون خرابہ کرے گا؟ مطلب یہ تو علم الغیب ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہو سکتا ہے, یا پھر ان کے کوئی پاس ایکسپیرینس ہوگا فرشتوں کو جس کی وجہ سے اس کی ایک ایکسپلینیشن نہیں دی جاتی ہے کہ اس طرح ابلیس نے ایک بہت بڑی جنگ کی تھی. لیکن دین دا کوشچن از کہ وائی واز دا اسپیسیفکلی ورڈ آف دم یوزڈ ان دیٹ وار. سو از دیر اینی پاسبلٹی کہ انہیں کے بارے میں, آئی تھنک انوناکی یا گیگیز واٹ ایور دیئر نیم ورڈ, سمیرین ان کو انوناکی دینا, کیا یہ ریفرنس ان کی طرف ہو سکتا ہے؟ جی بالکل, میرا تو اپنا ماننا یہ ہے کہ یہ ایسے ہی ریفرنس ہے. فرشتوں نے نیچے کے معاملات دیکھ کے اوپر یہ بات کی تھی کہ نیچے چھوٹی سی بات میں پالیٹکس ہو رہتی ہے, اس بندے نے تو نیچے جا کے ادھم مچا دینا ہے. اچھا, مطلب کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ایلینز جو تھی وہ دوسری مخلوقات, آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 سے ریفرنس بھی دیا اس کا, چلیں اس پہ تو دیر از نو سیکنڈ آرگومنٹ. اگر کوئی ریفرنس قرآن میں آ گیا ہے, اور آئی ڈو بلیو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے اپنے مخلوقات کو پوری زمینوں آسمانوں میں پھیلا رکھا ہے, تو وہ تو ایگزسٹ کرتی ہیں. لیکن آپ نے جو بیچ میں ایک بات کہی ہے کہ دیر واز اے پلانٹ ان بٹوین ارتھ اینڈ جوپیٹر. اچھا, اس میں 2 کنسپریسیز میں 2 تھیوریز ہیں بیسکلی. اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بیچ میں ایک پلانٹ تھا, یہ تھیوری بائی دا وے مین اسٹریم نہیں ہے جو میں نے آپ کو بتائی, دیٹس وائی آئی ایم آسکنگ. اگر تو واقعی میں پلانٹ تھا, ابھی ہماری جتنی بھی جو پلانٹس کی سائنس ہے ایٹ لیسٹ وہ ہمیں یہ تو بتاتی ہے کہ واز مون پارٹ آف ارتھ اور ناٹ, یہ کہاں سے آیا کہاں سے نہیں آیا. اس طرح کی کوئی ریسرچ انہوں نے مارس کے بارے میں, ایسٹرائڈ بیلٹ کے بارے میں ایسی کوئی تھیوری نہیں دی. بالکل ہے ایسی, آپ اس کو ریسرچ کریں. مارس کے اندر 19 ایسی پراپرٹیز ہیں جو سیٹلائٹس کے اندر ہوتی ہیں, اور کوئی ایک بھی ایسی پراپرٹی نہیں ہے جو پلانٹس. بٹ دیر از اندر اینگل ٹو اٹ. اچھا, ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ جس طرح ہمارے 10 پلانٹس ایک پلین میں اراؤنڈ دا سن سرکولیٹ کر رہے ہیں, دیر از اندر پلانٹ وچ از ان سین, اور یہ ایون وہ بلیو کرتے ہیں کہ ہمارا جو سولر سسٹم کا بیلنس ہے اٹ ریفلیکٹس کہ دیر از اندر باڈی دیٹ از جو گریویٹیشنل فورسز ہیں, کوئی اور باڈی ہے جو اس کے گرد بہت
بہت ہی بڑے الپٹیکل آرڈر لوپ میں ہے. بالکل. اچھا اس کے بارے میں یہ تھیوری کہ وہ پلانٹ آئی تھنک اراؤنڈ کوئی 3000 ایئر یا 4000 ایئرس کے بعد واپس آتا ہے اور وہاں سے کوئی مخلوق آئی تھی اور دے ایکچولی کہتے ہیں اس کو. تو وہ کون سی تھی اور جن کی آپ بات کر رہے ہیں آج؟ یہ تھیوری سومیرین ٹیبلٹس میں تو نہیں ہے نبیرو کی, ویسے ایک الگ سے ہے. یہ مجھے نہیں پتا کہاں سے آئی ہے, مجھے نہیں, یہ مجھے پتا ہے کیا تھیوری نبیرو کی. دا ریڈ جائنٹ کہتے ہیں اس کو, نہیں دا ٹیل جائنٹ, کہ وہ جو 3000 سال میں آتا ہے, نوح کا سیلاب اسی سے کاز ہوا تھا, پھر جائے گا. اور یہ سن کی میں ٹائم لائنس کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. میں وہ بتا رہا ہوں نا ٹائم لائنس کا مسئلہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تو پلانٹ ڈسٹرائے ہوا بھی ہے, پلانٹ ڈسٹرائے ہونے کے بعد اس کی سیٹلائٹ کو ایک اور پراپر آربٹ میں آنے کے لیے اٹ ٹیکس اراؤنڈ ایٹ لیسٹ ملینز آف ایئرس. No, how come it happens so rapidly? اگر نیبرو والی تھیوری مان لیں تو it does make sense کہ 3000 کی. Yeah, it does in a way. But اس کے پیچھے کوئی بیسس بھی تو ہونا. نبیرو کی تھیوری ماننے کے لیے کہاں پہ کھڑا ہو کے تھیوری مانو. There has to be a basis on which I build a rationale. ایسٹرائڈ بیلٹ کا تو ریشنل ہے نا میرے پاس, میں بتاتا ہوں وہ کیا ہے. ایک تو یہ کہ ایسٹرائڈ بیلٹ واقعی ایک آربٹ کے اندر ریوالو کر رہا ہے سن کے. That means the planet destroyed on its own axis. And it does exist. Yeah, it exists as a planet, as a residue of a planet, and it's not a matter for satellites, from satellites. It's a planetary mass جو کہ پھیلا ہوا ہے پورے کے پورے آربٹ میں, اور پھیلا بھی ہمارے ہی سولر سسٹم میں ہوا نا. اگر میٹیور اسٹرائک کی ہونی تھی تو وہ ٹریول کسی ٹریجیکٹری میں ہوتی ہے, اسٹیشنری نہیں ہوتی. سو اٹس اے اسٹیشنری میس دیٹ بلاسٹڈ فرام اٹس اون ایکسس, اپنے سینٹر پہ پھٹا ہو. اور جس میس کے ساتھ پھٹے گا, جب زمین پھٹے گی, آبویسلی چاند کے اوپر تو اثر آئے گا نا. خالی وہاں پہ رہنے سے زمین کے اوپر کتنا اثر آ رہا ہے چھوٹی سی چاند کی باڈی سے. زمین کے اگر بلاسٹ ہو جانے سے چاند کے اوپر اس کی سیٹلائٹ کو پش ملتی ہے. اٹ از ویری ایکسپلینیبل تھرو اے کامن سینس فزکس, ناٹ اے راکٹ سائنس, کہ ان کی سیٹلائٹ تھوڑا آگے کیوں موو ہوئی ہے, اور زمین کے آربٹ میں تو نہیں آئی, وہ تو آگے مارس کی تک پہنچی ہے. Then why there is not any میٹروائڈ بمبارڈمنٹ, یا پھر اس میں اتنے زیادہ وہ کریٹرز کیوں نہیں ہے مارس کے اوپر, اتنا کلوز وہ تھا. پہلی بات تو یہ کہ کوئی بات نہیں, مارس کے اوپر ہیں, مگر اس کے ڈز ناٹ پروو اینی تھنگ, کہ اگر ہیں یا نہیں ہے اس سے یہ پروو نہیں ہوتا کہ پلانٹ بلاسٹ ہوا. ہمیں اس کا پورا ملبہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں سے ایک کام ہے کہ زمین کے اندر آدم کی پیدائش سے پہلے ایک سیارے کو توڑ دیا جائے. میں آپ کو اس کا فلسفہ بتاتا ہوں, تاکہ جتنی بھی آفات آتی ہیں نا میٹیور کی شکل میں, اس جتنی یہ ایسٹرائڈ بیلٹ روکتی ہے, کوئی ایک سیارہ روک نہیں سکتا تھا. وہ پورا شیلڈ مل گئی ہمیں. اب سوچے سے آئی بھی کہاں پہ, بالکل ارتھ کے پیچھے شیلڈ آئی ہے وہ. تو جدھر سے بھی اب معاملہ آنا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا, کیونکہ اس کی اپنی گریوٹی ہے. لیٹس کم بیک ٹو دی مین ٹاپک. بہرحال یہ ادریس سے ڈائریکٹ تعلق ہے نا اس بات کا. مطلب ایلینز جو تھے وہ ارتھ پہ آئے, جن کو ہم جوائنٹس کہہ رہے ہیں. اب نہیں, ان کو بائبل جوائنٹس کہتی ہے. اب ہم ایز مسلمس کیا بلیو کریں؟ اچھا, لیکن آپ نے جو پلانٹ کی بات کی ہے, یہ ہمیں سومیرین ٹیکسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح پلانٹ تھا اور ختم ہو گیا. جی وہی شاید الگ تھیوری ہے جس کو آپ ریلیٹ کر رہے ہیں آپس میں. نہیں, یہ سومیرین سویلائزیشن کی بلیف ہے کہ انہوں نے اس پلانٹ سے انٹری کی. انہوں نے کہا کہ انوناکی نے جا کے گیگیز کا پلانٹ بلاسٹ کیا, لڑائی کی, تباہی کی. کرونالوجیکلی سومیرینز کہاں پہ پلیس ہوں گے؟ جو کسی اور سیارے پہ رہتی تھی, موسٹ پروبیبلی سیٹرن پہ. وہ کہتے ہیں سیٹرن از دا پلیس ویئر. پھر اپنے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اور چیز کا ذکر کیا تھا کہ ان کی ٹیبلٹس میں سارے جو پلانٹ سسٹم ہے, کون سے پلانٹ ہے, وہ سارے 10 پلانٹس ہیں. تو اس وقت انہوں نے ارتھ اور جوپیٹر کے بیچ میں پلانٹ بنایا ہوا, یعنی باقی سارے بالکل ایکوریٹ ہیں. مرکری, یہ بھی ایکوریٹ ہے, جہاں پہ ایسٹرائڈ بیلٹ ہے وہیں بنایا. میں بیسکلی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں, ایک ہماری اسٹڈی ہے جس میں ہم لوگ وہ اس کو پلانٹ نہیں لیتے, ہم مارس کو پلانٹ لیتے ہیں. ان کا باقی سب ملتا ہے جو ہماری اسٹڈی ہے, اور پھر ایک پلانٹ انہوں نے بیچ میں کیا ہو جو کہ ایکسپلور. نہیں, وہ مارس کو پلانٹ نہیں لیتے. اچھا, وہ اسی کو پلانٹ لیتے ہیں, اور وہ ایک اور پلانٹ رکھتے ہیں پلوٹو کے بعد, 10واں پلانٹ ہوا ان کا. ٹھیک ہے. اب آپ Pluto itself is 10th planet, isn't it? No, Pluto is the 9th planet. Oh yeah, 9th. اب وہ بھی نہیں رہا, وہ تو نہیں, وہ واپس لے کے ہاں وہ پھر آ جاتا ہے, چلیں پھر چلا جائے. سو ادریس کا دور جو تھا وہ بیسکلی اسی طرح کی مخلوقات کا دور تھا. اور ادریس کے جو ایئر ٹریولز ہیں تھرو دا سبابا, یہ آپ کو
بائبل کے اندر تو بک آف ایناک ہے، ادریس، بک آف ادریس، وہ اتنی تفصیل بتاتی ہے، وہ آخرت کی، برزخ کی، یہ سارے جا جا کے ادریس نے دیکھے ہیں معاملات. یہ وہ الگ الگ گیلیکسیز کے اندر ٹریول کیا ہے ادریس نے، اور جا کے ان کی سویلائزیشنز دیکھیں، پھر جا کے جنت دوزخ کے برزخ کے، یہ بک آف ایناک میں. اور وہ جو تفصیل انہوں نے برزخ کی بتائی ہے وہ بالکل اسلامی تفصیل سے مطابقت رکھتی ہے. سو یہ ایتھیوپین بائبل کے اندر بک آف ایناک میں یہ بہت تفصیل ہے، یہ ضرور پڑھیں. ایز اے مسلم وی بیٹر نو اباؤٹ حضرت ادریس، چاہے وہ صحیح ہے یا تھوڑا بہت اس میں انہوں نے کر دیا ہے جس کا ہمارے عقیدے سے تعلق نہیں ہے. پڑھنے کے لیے بہت ہی اچھا مٹیریل ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایسے نبی جس کے بارے میں ہمیں تفصیل نہیں ملی، ان کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں. اچھا، میں کوشچن یہ کر رہا تھا کہ کرونالوجیکلی یہ جو آپ سومیرینز سویلائزیشن کی بات کر رہے ہیں، یہ کہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہیں؟ مطلب ٹائم لائنز میں کہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہیں؟ یہ کرتی ہیں پورے 11,000 ایٹ لیسٹ، پورے تو نہیں، ایٹ لیسٹ 11,000 سال پہلے تھی یہاں پہ. سو یہ آدم کے بعد، آبویسلی انسان تھے نا اس وقت، تو سومیرینز ور پیپل، ہیومن بینگس. تو آدم کے بعد اور حضرت ابراہیم سے پہلے. اور دوسرا اس میں کویشچن یہ ریز ہوتا ہے کہ جو گریٹ فلڈ آف نوحہ آیا ہے اس میں ٹل دا ٹائم آف حضرت نوح علیہ السلام، کیا جو یہ باقی مخلوقات تھیں یا اسپیشیز تھیں یا ایلینز تھے، دے ور آلسو پریویلنگ آن دا ارتھ الانگ سائڈ ہیومن ریس؟ حضرت آدم کے وقت نہیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے وقت کی بات کر رہا ہوں. حضرت نوح کے وقت کون کون سی اسپیشیز؟ یہ اور اسپیشیز ایگزسٹ کرتی تھیں؟ جی بالکل کرتی تھیں. میں یہ اس کی نشانیاں اتنی ساری ہیں اسلام میں کہ پہلی تو یہاں پہ بائبل میں غلطی جو میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے کہا 300 کیوبک. ٹھیک ہے، اس میں آپ اس کا آنسر دیں، ساتھ اس میں ایک چیز اور بھی ساتھ ایڈ کر لیں کویشچن میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہوں نے پھر یہ کہا ہے کہ میں نے تمہیں خلیفہ بنا کے بھیجا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ورڈکٹ تھا کہ یو آر دا ایکچولی خلیفہ آف دس ارتھ. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی خود ورڈکٹ دے دیا کہ چاہے وہ مخلوقات ایگزسٹ کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی کہ آدم علیہ السلام ہی خلیفہ ہوں گے. جی، تو اس میں کیا جب خلیفہ بنا رہے تھے تو ہماری یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ تمام ایک بنی نو انسان کو ایک اسٹیٹس دیا گیا، اور باقی جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے جس طرح کہا ہے کہ میں نے جتنے بھی چرند پرند و جانور پیدا کیے وہ تمہارے تصرف کے لیے پیدا کیے ہیں، یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. اب آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ الانگ سائڈ حضرت نوح، اس کا مطلب ہے آدم علیہ السلام کے دور میں ایگزسٹ کرتی تھیں، نوح علیہ السلام کے دور میں تھیں یہ مخلوقات. ہاں جی، آگے تو اس کا مطلب ہے جب آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا گیا تو ان مخلوقات کے اوپر بھی بنایا گیا ہے. اچھا، بہت ہی اچھا سوال ہے، کیونکہ اس میں ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ مسلمانوں کی سائیکالوجی میں نہیں ڈالا جاتا. وہ یہ کہ یہ آپ کو یا ہم سب کو کیا پتہ ہے کہ شیطان کو کس بات کا مسئلہ تھا حضرت آدم کے بننے سے؟ ہی تھاٹ اور ہی واز ایکچولی ایکسپیکٹنگ کہ اس کو پاور دی جائے گی، خلیفہ بنایا جائے گا. جی، یہ مسلمانوں کو نہیں اس بات کا پتہ. وہ پتہ کیا تھا کہ ہمیں یہ بتا رہا تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے کہنے سے انکار کیا، حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا کیونکہ وہ مغرور تھا. یہ تو آیت ہے. کس بات کے اوپر وہ مغرور تھا؟ میں اس سے بہتر نہیں، یہ اس نے کہہ تو دیا میں اس سے بہتر ہوں تو مجھے کیا دیں، یہ نہیں بتایا جاتا. اصل میں وہ کنٹینڈرشپ مانگ رہا تھا ارتھ کی. اور اس کا مطلب ہے کہ جو فرشت اور حدیث میں جو فرشتوں اور جنوں کی لڑائی ہوئی ہے اور فرشتوں کے سپہ سالار سرداری شیطان کے پاس تھی، ابلیس کے پاس اس وقت، اس نے اسی ارتھ کے اوپر اپنی نگاہ گاڑ کے رکھی ہوئی تھی. اور جب آدم کا اعلان ہو گیا کہ آدم کو ملے گی اس میں سے خلافت، تب اس نے کہا میں نے اس کو سجدہ نہیں کرنا. سیاسی طور پر ہی وانٹڈ دس پلانٹ ٹو فار ہمسیلف وداؤٹ ایڈم، ہمارے بغیر ہی، بیسیکلی ہمارے بغیر ہی. آدم تو بھی بنے ہی نہیں تھے، وہ تو پہلا ہی. اس کا مطلب ہے کافی ساری قومیں تھیں جن کے اوپر وہ حکمرانی مانگ رہا تھا، سمجھ رہے ہیں. اور آدم کو جب حکمرانی ملی ہے تب اس کو غصہ آیا کہ یار یہ کیا، یہ تو سارے کا محنت ہے تو میں نے کی ہے ساری. اس کو ایسا لگا کہ میرے حق کسی اور کو دے دیا گیا. جی ہاں، میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے علماء کرام نے، میرے علماء کرام نے کیا بتایا تھا کہ شیطان اتنی باتیں کرتا تھا، یہاں تک کہ جب اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو عبادتیں ضائع ہو گئی. تو عبادتوں کے بعد وہ کچھ مانگ رہا تھا. اگر وہ جنت مانگ رہا تھا تو پھر تو آدم کو سجدہ کرنے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. مگر اگر وہ زمین مانگ رہا تھا تو آدم کو سجدہ کرنے سے زمین دینی پڑتی ہے کہ جی یو آر دا کنگ ناؤ.
یہ ہمیں ایز مسلمز بتایا نہیں جاتا کہ شیطان کے ویسٹڈ انٹرسٹ تھے کیا جس کی وجہ سے وہ سجدہ نہیں کر رہا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ سو اٹس ناٹ. اور وہ بھی اس وقت جب اللہ تعالیٰ کے جلوہ ایسے قومیں زمین پہ چل رہی ہیں اور آدم سامنے بنائے جا رہے ہیں, ایسے موقع پہ تو نہیں کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا. ہی وانٹڈ, ایک پورے کے پورے سسٹم پہلے سے چل رہا تھا. دس از ناٹ دا مطلب اچانک ہی دنیا کے بنتے ہی آدم نہیں کریٹ ہو گئی. یہ بڑے سینکڑوں کروڑوں سال یہ معاملہ چلا ہے, تب کہیں جا کے یہ پوری قومیں یہاں پہ رہی ہیں, پھر حضرت آدم کی تخلیق ہوئی ہے. یہ بہت کلیئرلی سمجھ لیں اس بات کو کہ کیونکہ جب آیا تھا اس میں بھی یہ کہا کہ میں زمین پہ جی زمین تو کب کی بن چکی ہوئی ہے اور نظام چل رہا ہے, کوئی نہ کوئی جو چلتا تھا اس وقت. چلیں پھر وہی اس سے تو پھر ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ زمین انسانوں کے لیے نہیں بنی تھی. زمین بنی ہوئی تھی پہلے, لیکن پھر پہلے دوسری مخلوقات تھی, جنات اور یہ سارے, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں خلیفہ بناؤں. ہاں تو زمین بے شک انسانوں, جیسے زمین کو نا ہم اردو والا زمین نہ لینا یہاں پہ. جب وہ ارض کا لفظ عربی میں آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے دا ٹیریسٹرل پلین آف اینی پلانٹ. کہ بس اس کو اس میں نظر تاکہ کنفیوژن نہ ہو. لیکن اصل میں مطلب نہیں پلانٹ ارتھ کی بات نہیں ہو رہی خالی. لیکن حضرت آدم, کیونکہ ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں حضرت آدم کو خلیفہ اس ارتھ کا بنایا گیا. No, we don't know really that for sure, sorry. We don't know that. لفظ ہے نا ارتھ. It's a very general word. This is a question for another debate. خلیفہ We will have a discussion on یہ پھر وہ 7 earth اور 7 جی ہاں اس بارے میں ابھی اس سیشن میں اس طرح. چلیں coming back to the question کہ ابھی ہم یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں اپنی ڈسکشن میں کہ there was a time when human race alongside some alien race existed on this earth, at least from the time of Hazrat Adam alayhi salam till Hazrat Nuh alayhi salam. Even before that, but let's no even before that نہیں ہوتا. آدم سے پہلے تو کوئی ہیومن ریس نہیں. No, I'm talking about aliens did exist. جی بالکل. تو اب ان کے آپس میں کیا معاملات تھے, how ایک معاملہ تو پتہ چلتا ہے. اور ایک کوشچن اور بنتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے سیلاب کی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے پرٹیکولر کیا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا, تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ وہ قوم ہے جو میرے پہ ایمان نہیں لاتی. تو وہ جن کی اولاد کی بات کر رہے ہیں وہ ہمیں تو یہی سمجھ آتا ہے کہ وہ انسانوں کی بات ہے, لیکن اب آپ کی بات سے اگر سب پہ سیلاب آئے تو ان میں وہ قومیں بھی شامل ہونی چاہیے یا وہ ایلین بھی شامل ہونا چاہیے. نہیں, یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں جن سے لڑائی ہو رہی ہے وہ تو, میں آپ کو حضرت نوح کی لڑائی کا تھوڑا سا پس منظر بتاتا ہوں باقی کے ٹیکسٹ میں. حضرت نوح کے دور میں ایسی مخلوقات کی پرستش شروع کر دی ہوئی تھی انہوں نے, جس طرح یہ انوناکی اور اگیگی کی پرستش ہو رہی تھی حضرت آدم کے دور میں, ٹھیک ہے, ادریس کے دور میں جی. جو اچھا انوناکی اور اگیگی تھوڑا بتاتے جائیں کہ ان کا کیا ریلیشن ہے, ہوور انوناکیز اینڈ ہوور اگیگیز, کیونکہ وہ یہ جو سومیرینز کہتے ہیں کہ وہ کسی اور علاقے سے آئے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس میں اتنی فلمیں بن گئی, میں جان کے لفظ نہیں بول رہا, لوگوں نے کہنا ہے فلمیں دیکھیں. 2 لائنر بتا دیں کہ انوناکی کس کلاس میں تھے اور اگیگی کس کلاس میں تھے. اور انوناکیز ور دا اینجلک بینگس جن کے پاس نور نالج تھا. اگیگی ہاں بائبل کہتی ہے فالن اینجل سے. اگیگیز ور دا سلیوز جن کے تھرو وہ کام لیتے تھے. اور 2 قبیلے تھے ان کے, ان میں سے ایک قبیلہ جو تھا وہ انسانوں کے پرو تھا اور ہیلپ کر رہا تھا. اس کے سردار ابلیس ہے جو عزازیل, ٹھیک ہے. اور جو دوسرا تھا وہ انسانوں کے اس معاملے کو صحیح سمجھتا نہیں تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ اس قوم اس قابل نہیں ہے کہ ان کو ہم اس دنیا میں پاور دے کے نکل سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں یہاں پہ ایک خاص قسم کی انرجی چاہیے یہاں کی, جس کے تھرو وہ پیرامڈس بناتے پھر رہے تھے. So what happened at the time of flood? At the time of flood حضرت نوح علیہ السلام کا جو معاملہ ہے وہ اس طرح سے ہو رہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام پھر وہ تمام پورٹلز بند کرنا شروع کر دی انہوں نے. جہاں سے سورس گند کا جہاں سے ڈھکن کھل گیا وہاں سے وہ بند کرنا شروع کیا کہ ان کی انٹری اینڈ ایگزٹس تو بند کریں نا. اور جب انہوں نے وہ تمام پورٹلز بند کی تو جو لوکل ریس تھی وہ اتنی تعداد میں تھی کہ نوح کے پاس تو بندے ہی نہیں تھے جو ان سے لڑائی کرتے نا, ٹھیک ہے. سو نوح نے پھر لڑائی کی بجائے دعا مانگی کہ میرے سے تو یہ معاملہ تو نہیں ہونا. تو اللہ نے کہا کہ جانور اکٹھے کر لو اور کشتی بناؤ. اور ایک خاص طریقے سے اللہ نے بتایا کہ میں نے اپنی نگاہ کے سامنے کشتی بنوائی ہے. یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے, اس کو غور سے دیکھیں اس آیت کو کہ ہماری سپرویژن میں وہ کشتی بن رہی تھی.
اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے جہاز دیکھ لیا ویسے کوئی جہاز بن رہا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سپرویژن میں ایک کشتی بنوائی. یہ آیت اسی طریقے سے ہے کہ اس نے ہماری آنکھوں کے سامنے پھر یہ کشتی بنائی. وی کیپٹ آن مانیٹرنگ دا پروگریس آف دس مینس کہ فرشتے آ کے ہیلپ کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اور وہ کشتی بائبل میں جو ہے نا, اور جو پہاڑ میں ملی ہے وہ تو اس سے بڑے تو میں نے ناروے میں دیکھے ہیں جہاز, جو کہ وہ جو فیریز وائکنز کے تھے. نہیں وائکنگ نہیں, ابھی چل رہے ہیں وہ جو 16 منزلہ جہاز چل رہا ہے. میں تو ڈنمارک سے ناروے جا رہا تھا, تو میں نے کہا یہ جہاز خالی جہاز میں بٹھا دیں, چھوڑیں ناروے کون جائے گا, میں نے یہ والا معجزہ دیکھنا ہے. تو یہ جو کشتی ملی ہے, یہ 14 مرلے کی ان کو جو کشتی ملی ہے, اس میں انہوں نے پوری لیکن انسانوں کا مسئلہ نہیں ہے, جانوروں کا مسئلہ ہے. جانور پورے کے پورے, مطلب ہر میل اور فیمیل فرام ایوری اسپیشی, وہ اکٹھے کرنے کے لیے کشتی کا سائز بڑا ہونا بے حد ضروری ہے. یا پھر وہ پھر کشتی بھی ایز اے پورٹل ہی استعمال ہوئی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. کیا پوری دنیا کے کس طریقے سے پھر اٹھائے گئے؟ جب ظاہر سی بات ہے وہ پیدل تو نہیں اٹھائے جا سکتے, پیدل نہیں اٹھائے جا سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایسی ٹیکنالوجی ہو رہی تھی کہ جو وہ یہ ہماری جو سبابا کا جو لفظ ہے نا, یہاں پہ وہ انہوں نے یہ ورنہ انٹری ایگزٹ ہو نہیں سکتا. جانور سمجھ لیں, انہوں نے کہیں سے اکٹھے کر بھی لیا آسٹریلیا جا کے. ان کو یہ اپنے علاقے میں لے کے آنا, ٹریول کروانا, اس کے لیے تو اپنی ایک کشتی چاہیے. آسٹریلیا کے جانور لانا, انگلینڈ سے لانا, امریکہ سے لانا, ہر جگہ کی اپنی اپنی اسپیشیز ہیں. اور یہ اب ہمیں سائنس کے تھرو پر چلتا ہے. یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ یہ کہاں سے آ گئی ہیں. پھر اس کا مطلب ہے ساری پرزرو کی ہیں اللہ کے نبی نے, اور اللہ نے حکم بھی ایسے کیا کہ ساری میلز اور ساری فیمیلز اٹھاؤ. اور اس سے ایک اور بات بھی آتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ اور جب چلا گیا تھا اور پھر وہی اسپیشیز کو ادھر ہی ڈیلیور کیا, اور وہ نہیں راستوں کی. جی ہاں بالکل. لیکن مائنڈ ایکسیپٹ نہیں کرتا اس بات کو, مطلب کہ آئی ایم ناٹ شیور 50 ملین اسپیشیز ایگزسٹ کرتی ہیں, جنہیں ایکویٹک نکال بھی دیں ابھی تک جو ڈسکور ہو چکی ہیں. ایکویٹک تو آپ ڈالیں گے بھی نہیں نا, ابھی تو آلریڈی تو اس وقت صحیح پتہ نہیں. آپ 1 ملین بھی کہہ لیں, 1 ملین اسپیشیز کو اس میں بغیر پورٹل کے ایکسپلین نہیں. میں اس کی سائز کی بات کروں, وہ بہت چھوٹے چھوٹے پورٹل کے تو ایکسپلین نہیں ہوتی نا, نہیں ہوتی. ہاں تو بس اسی لیے پورٹل یہاں پہ لانا ضروری ہے. میں اصل میں پورٹل پتہ کہاں سے, پورٹل پلس دا سائز آف شپ. میں پورٹل لاتا ہوں حضرت نوح کے 950 سال کی چابی سے, کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 950 سال تبلیغ کی, اور ان کا پہلی جنریشن کا بیٹا ہی تھا وہاں پہ موجود. یہ بہت بڑی بات کی آپ سمجھ رہے ہیں, کیونکہ ہم لوگوں کو قرآن ہم لوگ بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں کہ جو پرانے حضرت آدم کے دور میں جو لوگ تھے نا, ان کی بڑی لمبی لمبی عمریں ہوتی تھیں. حالانکہ اس کا کوئی ریفرنس نہیں ہے, اور وہ ریفرنس دیتے ہیں اس حضرت نوح کی جو کہ وہ 950 سال تبلیغ کی. جی ہاں ٹھیک ہے, اس میں یہ نہیں بتایا کہ ان کی عمر یہ تھی. نہیں, اور آدم کی عمر بھی ہے ہمارے پاس حدیث میں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک حدیث بھی اگر موسیٰ کے دور میں عمریں لمبی ہوتی تھیں, اس کا اوپر بھی سلمان فارسی بھی 250 پلس تھے. یہ تو میں نے نہیں پڑھا ابھی تک. سلمان فارسی 250 سال کے تھے, یہ میرے تک نہیں پہنچا. ہوں گے بغیر ریفرنس کے نہ میں آپ کو کاؤنٹر کروں گا, مگر اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ پورٹل نہیں تھی حضرت موسیٰ کے دور میں. ٹھیک ہے, یہ تو بڑے حضرت موسیٰ کے دور میں تو پورٹل ہونا بے حد ضروری ہے. صدیق نبی ہیں وہ, مطلب حضرت خضر کا ملنا, پھر مچھلی کا پانی کے اندر سرنگ بنا کے نکلنا ہوا میں. وہ ہوا میں سرنگ کا لفظ کہاں سے آ گیا آپ کے ذہن میں؟ کیوں نہیں پورٹل؟ اللہ خود پورٹل بنا کے دکھا رہے ہیں قرآن میں کہ اس نے ایک سرنگ بنائی اور وہ سرنگ میں نکل کے چلی گئی. آج تک مجھے یہ آیت جو ہے نا مجھے سمجھ نہیں ہے کہ یہ مچھلی کا ایک دم اٹھ کے سرنگ میں جانے سرنگ میں, ہاں کیا یعنی مطلب اور کس طریقے سے پورٹل سمجھائیں اللہ آپ کو, مطلب بنا کے دکھائیں قرآن پاک میں. اس کی ایک ایکسپلینیشن, اگر کیٹ فش ہو تو وہ اگر جائے گی مطلب گیلی مٹی کے اندر, وہ بھی سرنگ بناتی ہوئی جائے گی. بڑی سمپل ایکسپلینیشن. مری ہوئی مچھلی, مری ہوئی کیٹ فش جو ہے نا وہ مری ہوئی نہیں تھی, پکانے کے لیے تھی. جی پک چکی تھی, گرم کر اس کو پکانے کے لیے کہا تھا. مری ہوئی تھی, اس کو پکانا تھا بس. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کسی بالٹی میں زندہ اور اس کو پکانا, اور فریش فش جس طرح ہم کھانا چاہتے ہیں. مصر سے سفر شروع ہوا ہے, آپ سوچیں بالٹی لے کے چل رہے ہیں, چھوٹی سی فش ہو تو اچھا چلیں آپ سمجھ لانا کہ مری ہوئی ہے اس میں تو مگر آپ زندہ بھی کر لیں. وہ کیٹ فش ہوا میں نہیں سرنگ بناتی, زمین میں سرنگ بناتی. تو جمپ کر کے پہلے زمین میں آئے گی نا, سرنگ بناتی ہوئی جائے گی. اچھا چلیں ٹھیک ہے, پانی کے اندر یا یہ کیٹ فش یا پھر پورٹل ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر آپ بات مطلب اس کے علاوہ کوئی پورٹل چاہیے آپ کو؟ قرآن خود بتا رہا ہے سرنگ کا لفظ ہے, پورا پورٹل کا لفظ سے بولتی ہے. اب یہاں پہ وہ سبب والا مسئلہ ہو سکتا ہے, بٹ ناٹ ویری کنونسنگ تھنگ کہ. اچھا چلے میں کنونس کر دیتا ہوں آپ کو, کنونس کر دوں میں وہ کنونس کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں
جو آسمان پہ جانے والے راستے ہیں اس کے لیے جو سبب کا لفظ پتہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہو کیا ہیں آسمان پہ جانے والے راستے؟ پورٹلس نہیں، وہ کیوں آپ یہاں پہ پورٹل مان لیا کوئی پیسے جب خود آیتیں بتائیے کہ راستے آسمان پہ جانے والے ہیں، مجھے ان راستوں پہ میں ان کو ڈینائی نہیں کر رہا، مطلب ہاں تو بس حضرت موسیٰ کے دور میں یہ نا فرعون نے جب حامان سے کہا تھا، موسیٰ سے ہی تو بات کر رہا تھا وہ، اور موسیٰ کے دور میں یہ مچھلی سرنگ بنا کے نکلی ہے.